جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت سی خبریں ہیں اور ان خبروں میں اسد مجید خان جو کہ پاکستان کے ایمبیسڈر تھے امریکہ کے اندر، ان کا ایک 161 کا بیان ہے جو کہ سائفر سے متعلق ہے، اور آج اب وہ منظر عام پر آ چکا ہے اور بہت ہی اہم بیان ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے اس میں بہت مشکلات اس سے بڑھ جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ ان کی جو قانونی مشکلات ہیں وہ پہلے بھی کم نہیں ہیں، مگر اس بیان کے بعد اور اس طرح کے ابھی کئی بیانات آنے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ نواز شریف صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس کی پٹیشن داخل کر دی گئی ہے۔ ابھی ایک سماعت ہوئی ہے لیکن کل تک کے لیے یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کافی مشکلات آگے جا کے ہو سکتی ہیں قانونی طور پر۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا ان کے اوپر قانونی مشکلات ہوں گی۔ آج بہت ہی ایک دلچسپ جسے کہنا چاہیے ایک سماعت ہوئی ہے جو کہ سائفر سے متعلق ہے، اور یہ سماعت عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، جس میں کہ ابوالحسنات جو ذوالقرنین صاحب ہیں انہوں نے یہ جج صاحب جو سائفر کے ایشو کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس علیمہ خان صاحبہ جو ہے انہوں نے ایک درخواست کی، اور وہ بڑی دلچسپ ہے کہ وہ سائیکل مانگ رہی ہیں، اور سائیکل بھی خاص قسم کا سائیکل ہے جو کہ وہ مانگنا چاہ رہی ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ ایک بہت ہی اہم خبر، بحریہ ٹاؤن کی پہلی سماعت ہوئی ہے۔ بحریہ ٹاؤن سے متعلق کیس جو تھا وہ پچھلے ہفتے ٹیک اپ کیا گیا تھا، جس پہ ہم نے آپ کے گوش گزار کچھ چیزیں کی تھیں کہ یہ کتنا اہم کیس ہے۔ آج اس کی پہلی سماعت ہے، 8 نومبر کو اس کی دوسری سماعت ہوگی اس کے بعد، لیکن آج جو کارروائی ہوئی وہ بہت دلچسپ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو امریکی صدر ہیں وہ جو بائیڈن پہنچے ہیں اور اسرائیل گئے ہیں، اور انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اور قابل مذمت بات ہے اور تشویشناک بات ہے، اور اس کو آپ جو بھی کہیں، جس قسم کی بھی آپ اس کے اندر جو جملے اور وہ استعمال کرنا چاہیں، ایڈجیکٹیوز لگانا چاہیں، آپ لگا سکتے ہیں کہ کل رات کو غزہ کے ہاسپٹل کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا، جس میں کہ 500 کے قریب جو زخمی تھے، مریض تھے وہاں پہ، وہ مارے گئے، اور پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ CNN کی جو منافقانہ پالیسی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک کو کہ یہ وہاں پہ شاید پہلے سے کوئی سرنگیں تھیں، اور مختلف ویسٹرن میڈیا اس وقت جتنا ایکسپوز ہوا ہے اور ویسٹرن ورلڈ جتنی ایکسپوز ہوئی ہے، وہ جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے تھے، وہ جو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے تھے، یعنی اگر ہمارے ہاں الیکشن کی بات ہے تو یہی امریکی سفیر صاحب جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو قانون اور آئین کے مطابق، یا سفارت خانہ یا جو ان کے امریکی جو بیانات ہیں ان کے وہاں پہ جو دیے جاتے ہیں امریکہ سے، کہ پاکستان کو اپنے آئین اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، یہ تو ہم مانتے ہیں، تاکہ الیکشنز ہو جائیں، وقت پر ہو جائیں، اور یہ نہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتا ہوا کام کرے، مگر خود آپ دیکھیے کہ ایک انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل جو معاملہ ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، مطلب یہاں پہ ان کو اتنے سے بھی جو ان کے امریکی شہری گرفتار ہوتے ہیں، ابھی 9 مئی بھی ہوئے گرفتار۔ بہرحال اس میں ایک اچھی خبر ہے کہ خدیجہ شاہ صاحبہ کو آج جو ہے وہ ضمانت مل گئی ہے، ان کے اپنے بچوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق کیوں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جو کسی کو غلط گرفتار کیا گیا ہے تو بالکل ان کو غلط گرفتار نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور فوری انصاف ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ دوگلا معیار دیکھیں کہ غزہ کے ہاسپٹل کے اوپر آپ اٹیک ہوا ہے، 500 لوگ مارے گئے ہیں، بچے تھے، عورتیں تھیں، زخمی تھے، اور وہاں کے جرت، اور اس کو سلام ہے وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں چھوڑیں گے اپنے ہاسپٹل کو، ہمارے مریض ہیں۔ انکیوبیٹر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو کہ پیدا ہوئے بچے، سانس لینے کے لیے ان کو انکیوبیٹر میں ڈالا جاتا ہے، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے بے حسی کی ایک انتہا ہے، دنیا کے جو وہ ہے اس کے اوپر برف گر گئی ہے ضمیر کے اوپر لوگوں کے۔ کوئی احتجاج ہم نے اس طرح سے ریاستوں کا نہیں دیکھا، حکومتوں کا اس طرح کا نہیں دیکھا، اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال اس کے اوپر اب کل یہ اٹیک ہوا ہے، اور آج صدر بائیڈن جو ہے امریکی صدر، وہ وہاں پہ پہنچے، اور ان کو 500 لاشوں کی سلامی جو ہے وہ اسرائیل نے وہاں پہ دی ہے۔
ظاہر ہے اس موقع کے اوپر جو ایک بنتی ہے جس کے دوغلا پن تو دیکھنا ہی چاہیے اس کا، لیکن ہوا کیا اس میں اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی اور خارجہ معاملات پر بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی امریکی صدر نے کروائی ہے. یعنی ایک تو لوگ مارے گئے، مظلوم مارے گئے، نہتے مارے گئے، اور دوسری جانب امریکی صدر بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کے تعاون کی اور فراہمی اور خارجہ معاملات میں مکمل تعاون کریں گے. یعنی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انٹرنیشنل UN جو مرضی کہتا رہے، باقی لوگ جو مرضی کہتے رہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب جو لوگ مرے ہیں حماس کے حملوں میں 1700 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی مرے ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے ان کو جو ہے افسوس کا اظہار کیا. یہ جو گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں فلسطینی، ان کے حوالے سے کوئی افسوس، کوئی مذمت، کوئی تشویش، کوئی شرم امریکی صدر نے نہیں دلائی نیتن یاہو کو یا اسرائیل کو. تو یہ ہے وہ دوغلا پن جو کہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی. ایک بحری بیڑا امریکہ جو ہے وہ لا چکا ہے وہاں پہ، اور اسی طرح سے جنگی طیارے جو ہے وہ بحری جہاز ایک اور بھی پہنچ گیا ہے، ایک اور بحری بیڑا بھی جو ہے وہ جلد روانہ کیا جائے گا، جبکہ جو جنگی طیارہ بردار بحری جہاز ہے وہ آ چکا ہے وہاں پہ. آپ پاکستان میں بھی دیکھیے کہ جو لوگ اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہے، آپ ان چہروں کو بھی تلاش کیجئے. وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اینکرز ہیں، وہ صحافی ہیں، جو بھی ہیں، آپ ذرا ان کے چہرے بھی بے نقاب کیجئے. اور یہ جو عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کے بھگوڑے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ اسرائیل کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیا یہ فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. اور ان کے اصل چہرے آپ کو نظر آ جائیں گے کہ انہوں نے کیا اس ایک کیس کے اوپر آپ کو جو منافقت ہے اور کون کون جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان قاتلوں کے ساتھ آپ اور ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، وہ آپ کو سب نظر آ جائے گا اس وقت جو صورتحال ہے. اچھا، دوسری جانب جو لوکل خبریں ہیں اس کے اندر بھی بہت اہم نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس کی درخواست جو ہے وہ دائر ہو چکی ہے، اور اس کے اندر بھی آج ایک سماعت ہوئی تھی مختصر سی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ اب یہ سماعت جو ہے وہ کل کے لیے اس کو جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے. اس میں جو آج سماعت ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے، مختلف اس کے اندر باتیں ہیں، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ استدعا کی گئی ہے کہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ منظور کی جائے، اور 21 اکتوبر کو اسلام آباد وہ لینڈ کریں گے. لہٰذا 6 جولائی 2018 کو غیر حاضری میں ان کی سزا سنائی گئی تھی. پٹیشنر کی اہلیہ جو تھی وہ لندن میں زیر علاج تھی اور وہ وینٹیلیٹر پر تھیں، اس لیے وہ نہیں آ سکے تھے، اور سزا کا فیصلہ جو ہے وہ غیر حاضری میں سنایا گیا. تو پاکستان واپس آ کر جیل کا سامنا کیا، اپیلیں دائر کی. مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لا بائنڈنگ رہے ہیں اور وہ ہمیشہ آتے رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کے سامنے اور عدالت کے سامنے بھی اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں، اور مختلف حالات کا انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے حالات میں بھی وہ آئے، اور ان کی اہلیہ جب بیمار تھیں تو اس طرح کے حالات میں بھی آئے اور خود کو سرنڈر کیا کورٹ کے سامنے. لہٰذا ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس معاملے میں بہت اچھا ہے، یہ ان کے وکیل نے کہا. جس پہ جو ہے یہ آپ کو یاد رہے کہ جس کیس کے اندر ان کی ضمانت مانگی جا رہی ہے وہ ایون فیلڈز اور عزیزیہ ریسٹورنٹ ہے، اس میں وہ ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا. 10 سال کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی. العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں احتساب عدالت نے 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی. نواز شریف صاحب جو ہیں دونوں سزاؤں کے خلاف اپیلیں عدم پیروی پر مسترد کی گئی تھیں، یعنی انہوں نے پیروی ہی نہیں کی تھی اس لیے وہ مسترد ہو گئی تھی. ان کے پاس ایک یہ پلی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ جی میں نے چونکہ پیروی نہیں کیا، میں پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں آ گیا ہوں، تو اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ مجھے اجازت دیں. یہ ایک معاملہ ہے، اس کے اوپر کل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت یا راہداری ضمانت جو ہے وہ مل جائے گی، اور اسلام آباد میں اگر یہ ضمانت مل جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ لاہور بھی لینڈ کر سکتے ہیں، اور لاہور لینڈ اگر وہ نہیں کریں گے تو اسلام آباد آئیں گے، پہلے اپنے آپ کو کورٹ میں سرنڈر کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ لاہور جائیں گے اور وہاں پہ وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے. اس میں جو اہم بات ہے یہ کہ ان کو سیکیورٹی کے خطرات بھی لاحق ہیں، اور یہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ اور پہلے بھی ہم آپ کے سامنے یہ خبر رکھ چکے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ لیڈرز کو یہ ہوتے ہیں، آج 18 اکتوبر ہے اور
ہمیں 18 اکتوبر 2007 بھی یاد ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس آئی تھیں اور سانحہ کارساز ہوا تھا. دلیر خاتون تھیں, بہادر خاتون تھیں, اس اٹیک کے اندر جو ہے وہ سروائیو کر گئیں. 180-200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے تھے اور بے گناہ لوگ مارے گئے تھے. یہی سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں, سیاسی کارکن ہوتے ہیں, ان کو پیپلز پارٹی سے ہٹانے کے لیے اور ANP سے بھی ہٹانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار جو ہے وہ حملے کیے جاتے رہے ہیں اس طرح کے, تاکہ لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آئیں, ان کو نقصان پہنچے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ مخصوص سیاسی جماعتوں کو نشانہ بناتے رہے. انہوں نے بھی چند سیاسی جماعتیں جو ان کے نیریٹو پہ ان کے ساتھ رہی ہیں, ان کو کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا, ان کے خلاف کبھی کوئی بیان نہیں دیا, بلکہ وہ ان کی سپورٹ میں ہی رہے ہیں. وہ بھی آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعت ہے جس نے پورا فائدہ اٹھایا ہے. دہشت گردوں نے ان کو پورا ٹائم دیا ان کو کہ وہ اپنی کیمپین چلائیں, وہ اپنی مہم جوئی کریں, جو بھی کریں. دوسری جانب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک اور بڑا دلچسپ کیس تھا جو کہ عمران خان صاحب کا تھا, اور یہ کیس جو تھا اس میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہیں وہ اس میں آئی تھیں. پہلی تو انہوں نے اجازت مانگی ان کے لائر نے عمران خان صاحب کے کہ چیئرمین PTI کو بیٹوں کے ساتھ بات کروانے کی اجازت دی جائے, جو کہ ان کو مل گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ پریزنرز رولز کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 12 گھنٹے اہلیہ بچوں سے ملاقات کروانے کی اجازت ہے, یہ ان کے وکیل نے کہا. مجھے جیل مینول میں بیرون ملک بات کرنے کی اجازت کی کوئی تحریر ہوئی ہو تو دکھا دیں. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ باہر کے لیے اجازت نہیں ہے, یہ یہاں پہ ملاقات کے لیے, اگر ان کے صاحبزادے آنا چاہتے ہیں, اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں, یا ان کی اہلیہ آنا چاہتی ہیں, سابقہ اہلیہ آنا چاہتی ہیں, موجودہ تو ظاہر ہے ملتی ہیں ان کو بشریٰ بی بی صاحبہ, لیکن وہ اگر آنا چاہتی ہیں تو وہ آ کے ان سے مل سکیں گے. یا انہوں نے اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے جیل مینول میں بیرون ملک بات کرنے کی اجازت تحریر ہوئی دکھا دیں. یعنی جج صاحب نے یہ فرمایا کہ مینول کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ آپ بیرون ملک بھی کال کروائیں. اچھا, انہوں نے پھر یہ بھی کہا, یہ کافی دلچسپ تھا کیونکہ یہ اس طرح کی کبھی کوئی سچویشن دیکھی نہیں گئی کہ آپ بیرون ملک بچے ہوں تو ان سے بات کریں. البتہ جو یہاں آ کے ملنا چاہتا ہے وہ ظاہر ہے مل لیتا ہے. جیل مینول میں اجازت نہیں ہے, لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ جاری کیا ہے. یہ وکیل شیراز احمد رانجھا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جج صاحب نے کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ جمع کروا دیں. ہفتے کو تمام قیدیوں کی ٹیلی فونک گفتگو کروائی جاتی ہے. مجھے بیرون ملک بات کرنے کی اجازت کے حوالے سے بتایا, یہ جج صاحب نے پرسو کیا. اور بہرحال اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے حق میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیلی فونک گفتگو کی اجازت دے دیتا ہوں. اور پھر یوں عمران خان صاحب کو اجازت مل گئی, جس کے اوپر پھر جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ, اور بڑا دلچسپ مکالمہ ہے یہ ان کا سائیکل کے حوالے سے, کہ اڈیالہ جیل میں جم کی سہولت موجود ہے. چیئرمین PTI کے گھر میں سائیکل جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ ان کو چاہیے. میرے بھائی نے سائیکل کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا. مطلب یہ کہ انہوں نے ویسے کمرے کی دیواریں توڑنے کا بھی کہا تھا, یہ انہوں نے جج صاحب نے کہا. میں پورا آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, کافی دلچسپ ہے. میرے بھائی نے سائیکل کے علاوہ کچھ نہیں مانگا, میں نے فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو فیور دے دی ہے, ٹینشن نہ لیں. ہمارا بھائی اور کچھ نہیں مانگتا, بس ایک سائیکل مانگی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر سے سائیکل خود جیل میں مہیا کر دے؟ چیئرمین PTI اہم شخصیت ہے, ان کی زندگی اہم ہے. جج صاحب نے یہ فرمایا, سائیکل پہنچاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ صاف سی بات ہے جیل کا کنٹرول آپ کے پاس ہے. علیمہ خان صاحبہ نے فرمایا میں نے جیل میں جا کر دیوار توڑوا دی, کون جج ایسا کرتا ہے؟ ابوالحسنات صاحب نے کہا جیل سے دیوار توڑوا دی, اب چیئرمین PTI کی چہل قدمی آرام سے جاری ہے, جتنی جلدی ہو سکے سائیکل دے دے. علیمہ خان صاحبہ نے یہ بار بار کہا, جس کے اوپر چیئرمین PTI کو سائیکل کیا ہم موٹر سائیکل بھی دے دیتے ہیں. اس کے اوپر کافی عدالت کے اندر جو ہے وہ کہے لگے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جج صاحب آپ سے امید ہے کہ چیئرمین PTI کو سائیکل پہنچائیں گے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ انہیں سوئمنگ پول کے علاوہ سب کچھ فراہم کر دیں گے. اب دیکھیے نا, یہ ایک مذاق اپنی جگہ پہ, لیکن کیا پاکستان کی جیل میں, یہ عمران خان صاحب کہتے تھے نا مساوات, اور بڑے طاقتور کے لیے قانون الگ اور کمزور کے لیے قانون الگ, اور غریب کے لیے الگ اور مسکین کے لیے الگ, اور امیر کے لیے الگ. یہ عمران خان صاحب کے جملے تھے, اور ہر تقریر میں یہ جملے ہوتے تھے. اب آپ دیکھ لیں, مجھے بتا دیں کہ پاکستان کی کون سی جیل ہے, پہلے تو انہوں نے وہاں پہ کلاس سسٹم ختم کروایا, اب اپنے لیے کلاس سسٹم انجوائے کروا رہے ہیں. ہر روز مطالبہ آتا ہے کوئی نہ کوئی اور وہ لیتے ہیں.
اور پھر اس جیل کے اندر اب وہ ان کو ساری سہولیات چاہیے جو کہ ان کو اپنے مخالفین کے لیے نہیں چاہیے تھی، جو ان کو عام پاکستانیوں کے لیے نہیں چاہیے۔ ایون ایک کلاس جو قیدی ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کو یہ والی سہولیات دستیاب نہیں ہیں، ان کو کوئی بھی سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ طاقتور بھی ہیں اور وہ ریاست مدینہ کے وہ امیر ہیں جن کو کہ جو خواب دیکھتے تھے ریاست مدینہ کے، اور ڈیمانڈز ان کی جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک بالکل اس کے الٹ ایک رویہ ان کو وہ ساری چیزیں جیل کے اندر چاہیے جو ان کو اپنے بیڈ روم میں دستیاب تھیں۔ تو یہ ہے ان کا رویہ جو کہ انہوں نے کیا ہے۔ اچھا جی، ایک اور بہت اہم ہوا کیس، وہ آخری بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا نے سنا چیف جسٹس صاحب نے 190 ملین منی لانڈرنگ کے معاملے پر سوال تھا، اور یہ سپریم کورٹ میں بحریہ ٹاؤن جو ہے اس کی ادائیگیوں کے مد میں اب تک کس کس نے ادائیگیاں کی، چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ میڈیا میں آیا کہ بیرون ملک جو پیسہ پکڑا گیا وہ سپریم کورٹ ادائیگیوں میں پارک کیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو استعمال نہیں ہوا کہیں پہ، وہ تو پارک کیا ہے، سپریم کورٹ کے پاس پیسے ہیں، ان سے پوچھے، مجھے ہدایات لینے دیں۔ ان کے وکیل نے، بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے کہا سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کے علاوہ سپریم کورٹ جو 460 ارب روپے جمع کروانے والے تھے، یعنی جس نے سپریم کورٹ میں 460 ارب روپے جمع کروانے تھے، ان کو نوٹسز جاری کیا۔ اب یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ کس کس کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، کس کس نے جمع کروانے تھے سپریم کورٹ کو جرمانے کے پیسے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں بہت سے لوگ نام آئیں گے اور اس میں ظاہر ہے کہ جو آئیں گے وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے بھی۔ وکیل نے بتایا کہ اخباری خبر کے مطابق معاہدے کے تحت بحریہ ٹاؤن کے علاوہ پارٹیوں نے ادائیگیاں کیں، بحریہ ٹاؤن کے علاوہ پارٹیوں نے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی ہے، مگر یہ اب آپ دیکھنا ہے کہ 460 ارب روپے کی ادائیگی کا طریقہ بھی جو ہے وہ فیصلے میں دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا اور یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ اپنے ہی حکم نامے میں ترمیم یا اس کو بہتر بنا سکتی ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے عدالت نے 460 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ مختص کی تھی، اور سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی صورت میں نیب ریفرنس شروع کیا جا سکتا تھا۔ یعنی انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جب آپ ادائیگیاں نہیں ہوئیں تو پھر اس پہ نیب ریفرنس بھی بن سکتا تھا، نہیں ہوا۔ یہ بہت دلچسپ ہوگا کیس، اور ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں اس میں سے بحریہ ٹاؤن نہیں ہوگی، اس میں ملیر کینٹ کی جو لینڈ جس طرح سے ایکوائر کی گئی وہ بھی لوگ آئیں گے، اس میں کس کس نے فیسیلیٹیٹ کیا وہ بھی آئیں گے۔ یہ پیسے جو تھے وہ کیبنٹ سے ایک بند لفافے کے تحت جو ہے، اور اس کے اوپر بہت سے الزامات ہیں شہزاد اکبر صاحب کے اوپر بھی اور دیگر جو ان کی کابینہ تھی عمران خان صاحب کی، اور خود عمران خان صاحب کے اوپر بھی اس کا سوال بھی آئے گا۔ اس میں القادر ٹرسٹ کیس کیسے انٹر ہوا وہ سوال بھی آئے گا کہ عمران خان صاحب کے وہ بند لفافے کی جو قبولیت تھی اس کے عوض ان کو جو ہے وہ کیا ملا تھا اور کیوں ملا تھا، اور کیا ملا تھا یا نہیں ملا تھا، تو سپریم کورٹ اس کے اوپر بھی کویسچن کرے گی۔ یہ آلریڈی معاملہ جو ہے وہ نیب کے اندر انڈر انویسٹیگیشن ہے، یہ یاد رہے۔ تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی دلچسپ باتیں ہیں۔ اسد مجید خان صاحب جو ہیں انہوں نے سائفر کے اوپر اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے 161 کا، یہ بہت اہم بیان ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سازش و دھمکی کی ایسی کوئی بات نہیں تھی اور نہ ہی ایسا کوئی تبصرہ تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف کے سائفر معاملے نے پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو کافی نقصان پہنچایا، سازش دھمکی جیسے معنی سیاسی قیادت نے خود اخذ کیے، اور یہ یعنی ایسا تھا نہیں، انہوں نے خود اخذ کیے کہ سازش ہے اور دھمکی ہے اور سارا کچھ ہے۔ اور یہ کافی لمبا بیان ہے جس کا کہ میں الگ سے بھی آپ کو اس کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کے مواصلاتی نظام کو، یعنی جو کمیونیکیشن تھا امریکہ کے ساتھ، اس کو شدید نقصان پہنچا، یہاں تک کہ امریکہ نے کہا کہ آپ ہمیں سائفر کی معلومات دیں، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیوں اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ بنا ہے۔ اور پھر پاکستان کے ساتھ جو کمیونیکیشن تھی بہت سارے ممالک نے اس کے اندر بھی فرق پڑا، لوگوں نے پاکستان کو لکھ کے جو ایک بھیجا کرتے ہیں، جو سائفر ایک طریقہ کار ہے، ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے یہ، جب پرانے زمانے میں بھی ہم سنتے تھے بادشاہ جو تھے وہ کوڈ ورڈز بھی لکھتے تھے، باقی لکھتے تھے، یہ ساری چیزیں یہ ملک سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا ایک کمیونیکیشن جو ہے اس کے اوپر بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا بہت نقصان ہوا پاکستان کو، اور انہوں نے کہا کہ سازش اور خطرے کا کوئی لفظ اس کے اندر نہیں لکھا، جنہوں نے لکھا یہ وہ بتا رہے ہیں۔ مگر اب اگر آپ بات کریں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی اور ان کے کارکنوں سے، وہ کہیں گے وہ حقیقی آزادی، غلامی نامنظور، امریکہ مرد آباد، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں گے۔ مگر انہوں نے یہ کہا کہ اس سلسلے کے اندر جو ہے کوئی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا۔ اسد مجید خان ایک بہت ہی اچھے ویل ریپیوٹڈ جو ہے وہ ایمبیسڈر رہے ہیں اور ڈپلومیٹ رہے ہیں،
مگر سوال وہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، وہ پتھر پہ لکیر ہے، جو عمران خان نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، اب کوئی بھی بات کرے اس کے اوپر وہ نامنظور ہے۔ دوسری طرف کا کوئی موقف جو ہے وہ نہیں سنا جاتا، نہیں سنایا جاتا، وہ نہیں بتایا جاتا، وہ نہیں پھیلایا جاتا۔ جو ان کے بھگوڑے خاص کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک مخصوص رٹ میں ہیں۔ اول تو وہ ظاہر ہے باہر بھاگ گئے ہیں، اگر زیادہ وہ ہوتے تو یہیں کھڑے رہتے اور کرتے اپنا مقابلہ کرتے، لیکن چونکہ بھگوڑے ہیں تو وہ بھی انہی چیزوں کے اوپر کریں گے، مگر جب اپنی باری آئے گی تو اسرائیل کی مذمت بھی نہیں کریں گے۔ دوسرا اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 31 مارچ کو جو ہے وہ NCSC کے اجلاس کے بعد دمشق بھی دیا گیا، اور یہ اسلام آباد کی سیاسی قیادت کی طرف سے اخذ کرتا ایک سیاسی نتیجہ تھا۔ میں نے کسی سازش کے وجود کے بارے میں کوئی تجویز، نہ ہی میں نے کسی وجود کے بارے میں، سازش کے بارے میں کچھ کہا، نہ میں نے لکھا۔ یہ اسلام آباد کا اپنا اخذ کرتا سیاسی نتیجہ تھا، اور میں نے تجویز دی تھی کہ اسلام آباد اور واشنگٹن دونوں میں امریکا کو ڈیمارش کیا جائے۔ ڈونلڈ لو کے اظہار خیال کا جواب 31 مارچ کو NSC کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ جاری کیے گئے ڈیمارش کی شکل میں تھا۔ NSC کی میٹنگ نے بارہا یہ نتیجہ بھی کیا کہ یہ معاملہ صرف ڈیمارش کا ہے اور کوئی سازش نہیں پائی گئی۔ یہ لفظ استعمال ہوئے تھے کہ کوئی سازش اس کے اندر نہیں ہے، ڈیمارش ہے، لوگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ ڈیمارش کر دیتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اچکا اور اس کے بعد اپنا سیاسی نظریہ بنایا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اپنی پوری ایک کیمپین جو ہے وہ لانچ کر دی۔ تو یہ تھی اب تک کی اہم دستاویزات کی کہانی جو کہ ہم نے آپ کو بتائی ہے، اور سائفر والے اس کیس کے اندر یہ بیانات بہت اہم ہیں۔ اعظم خان صاحب کا آ چکا ہے، کچھ اور مزید آنے ہیں پوری چین کے، تو عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔